اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یوسف آیت نمبر 93, 94, 95 تین آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 93. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. اب یہاں پر ہے یوسف علیہ السلام کا میرے بولنا ڈائلاگ. اذهبوا جاؤ بقمیصی میرا یہ شرٹ لے کر. تو وہ شرٹ ان کا جو بہت ہی مطلب ایک منسٹر کا شرٹ تھا، وہ جو بہت اس کے اوپر کیا کیا کام کیے ہوئے ہوں گے اور وہ کتنا مہنگا اور کتنا مطلب ایکسپینسو، اور اس کے اندر اس کی شان نظر آ رہی ہے کہ وہ شرٹ پہننے والا بندہ کیا ہوگا. تو وہ شرٹ انہوں نے اپنا دیا. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ، اور ڈال دینا اس کو، یعنی جیسے کاسٹ اٹ یعنی ڈال دینا. فالقوہ علی وجہ، ڈال دینا ان کے یعنی کہ چہرے پر. ابی کا مطلب بی لگانا اس میں، یعنی کہ جو ابا یعنی فادر کے لیے آتا ہے، اب یا ابانا، تو یہاں پر ہے ابی. انہوں نے کہا میرے فادر کے، میرے ابی کے چہرے پہ اس کو ڈال دینا. تو سوچو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے فادر کے، میرے فادر کے چہرے پہ ڈالنا اس کو. وجہ ابی یاتی بصیرا، ان کی آنکھیں جو چلی گئی رو 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 کے چلی گئی، سفید ہو گئی، وہ ان کی نگاہیں ان کا دیکھنا لوٹ آئے گا. یاتی بصیرا واتونی، اور پھر لے آنا تم میرے پاس. واتونی ہے نا، واتونی بأہلکم، تمہارے تمام اہل و عیال. اب وہ 10 بھائی جو ہے وہ شادی شدہ ہیں، ان کے بچے ہیں، تو اب وہ کنبہ بہت بڑا ہو گیا ہے. تو بے اہلکم، تمہارے تمام یعنی اہل و عیال کو لے آنا میرے پاس. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اجمعین، یعنی سب کے سب کو. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے تم نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، لیکن یہ اب میری فیلنگ نہیں ہے کہ میں تمہارے پورے جتنے بھی تمہارے اہل و عیال ہے، مجھے ان سے چڑ ہو، نفرت ہو، اور میں وہ سب کو بائیکاٹ کروں اور مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی. انہوں نے یہ بتایا بلکہ ان سب کو یہاں لے آنا. تم نے جو بھی کرنا تھا کیا، لیکن تمہارے اہل و عیال جو ہے وہ ان کو مطلب سب کو لے آنا. میرے دل میں ان کے لیے محبت ہے، نفرت نہیں ہے. کیونکہ قرآن ایک ٹیلی گرافک میسج ہے، چھوٹی بہت ہی کم بات میں کم ایک دم اس میں بتا دیا جائے گا بہت بڑی بات. تو یہ سوچو ان کے جو بول ہے جو اللہ نے ریکارڈ کیا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی، ان کو میرے شرٹ کو ڈال دینا میرے فادر کے چہرے پر. یاتی بصیرا واتونی بأہلکم اجمعین، اور تمہارے تمام جو اہل و عیال پوری فیملی کو لے کر میرے پاس آؤ، میرے پاس آ جانا. تو یہ وہ بات ہے کہ جیسے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے تمہارے ساتھ کسی نے برا کیا ہے تو اب تم کو اس کی پوری فیملی سے بھی تم کو چڑ آ جائے، نفرت ہو جائے، بائیکاٹ کر لو. تو یہاں پر ان کو دکھایا کہ دیکھو انہوں نے کیا بولا. اور وہ شرٹ جس نے پہلے ایک شرٹ جو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ دکھوں میں ڈوب گئے تھے، اب ایک شرٹ جا رہا ہے جو ان کے لیے خوشیاں لے آئے گا. Go with this my shirt and cast it over the face of my father. He will come to see clearly. Then come you here to me together with all your family.
अब इसकी जो नोट है 1769, it will be remembered that they had covered their crime by taking his shirt, putting on the stains of blood, and pretending that he had been killed by a wolf. आयत नंबर 17 and 18 इसी सूरह यूसुफ की, उसमें ये बताया गया था ना कि ये जो इन लोगों ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए, क्राइम को छुपाने के लिए उनका शर्ट का इस्तेमाल किया था, कि उनका शर्ट उनके ऊपर बॉडी में से उतार लिया और उसके ऊपर खून के बकरा या जो भी वहां पर मेंढा होगा उसको काट के उसका खून लगा दिया, और ऐसा बताया कि देखो ये वुल्फ ने यूसुफ को खा गया. नाउ दैट दे हैव कन्फेस्ड देयर क्राइम, बीन फॉरगिवन, और अब उन्होंने तो अपना, नेचुरली वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो सब कुछ जानते हैं, जिनके साथ हुआ है, तो उनके सामने उन्होंने, जब उन्होंने उनको ठीक करते हुए बोला कि तो याद है तुमने क्या किया था यूसुफ और उसके भाई के साथ, तो वो जो चीज उन्होंने तो उनको कन्फेस किए ना, उन्होंने उस क्राइम को अपने कन्फेस किए, और ये भी पता चल गया इमीडिएट कि उन्होंने उनको माफ कर दिया. एंड दे हैव जॉयफुल न्यूज टू टेल याकूब अलैहिस्सलाम अबाउट यूसुफ अलैहिस्सलाम. तो अब उनके पास एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है याकूब अलैहिस्सलाम के लिए, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी है. Yusuf alayhi salam gives them another shirt of his to prove the truth of their story. तो अब उन्होंने अपना जो शर्ट उनको दिया उतार के, कि अब ये जो मतलब जो कहानी है उसकी हकीकत को सामने लाने के लिए, इट इज रिच शर्ट, वो शर्ट जो है वो बहुत महंगा है, बेफिटिंग अ रूलर ऑफ इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट एक बहुत ही मतलब रिच कंट्री है. उस रिच कंट्री का जो मिनिस्टर है, जो एक तरह से रूलर है, तो उसके ऊपर ये शर्ट जो है वो जचता है. टू प्रूव हिज गुड फॉर्चून, ताकि वो शर्ट देख के वो समझ जाएंगे कि अगर ये यूसुफ का शर्ट है और इतना रिच, इतना जबरदस्त, कि वो बहुत ही अच्छे यानी हाल में है. एंड येट परहैप्स इन डिजाइन एंड मैनी कलर्स, और उसकी डिजाइन भी और उसके अंदर बहुत सारे रंग, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर पहला वो शर्ट आया जिसके ऊपर इन लोगों ने खून लगाया, तो खून का रंग था. दूसरा शर्ट वो था जिसको वो जो अजीज मिस्र की बीवी ने पीछे से जोर से पकड़ ली और फाड़ दी, तो वो एक शर्ट था जो उनके लिए गवाही के तौर पे पेश आया. और अब ये तीसरा शर्ट है जो जा रहा है उनके अब्बा, उनके वालिद के पास, याकूब अलैहिस्सलाम के पास. इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनका जो बोलते हैं ना कि उनका शर्ट या कोट मेड ऑफ मैनी कलर्स वर रेमिनिसेंट ऑफ द लॉस्ट यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी जो कलर्स जो है उसके जो डिजाइन है वो याद दिला रहा है ना, मतलब पुराने वाकयात को जो यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो गए थे. The first shirt plunged याकूब अलैहिस्सलाम into grief. पहला वाला वो शर्ट जो था उसने याकूब अलैहिस्सलाम को दुखों में डुबा दिया. This one will now restore him. और ये वाला जो है वो उनके दुखों को खुशियों में बदल देगा. अब नेक्स्ट है, यहां पर 10वां रुकू जो है खत्म होता है, सेक्शन नंबर 10 खत्म होता है, और यहाँ 94 आयत जो है उस पे सेक्शन नंबर 11 स्टार्ट होता है, यानी कि 11वां रुकू. आयत नंबर 94, वलम्मा फसलतिल ईरु क़ाला अबूहुम इन्नी ला अजिदु रीहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून. अब यहाँ पर देख लो, ये एक ही आयत है जिसके अंदर कहा गया, यानी अल्लाह कह रहा है वलम्मा फसलतिल ईर है वो कारवान, वो काफला, तो वो काफला जो वहां से अभी इजिप्ट से रवाना हुआ, वलम्मा फसलतिल ईर, डिपार्ट हुआ, फसलती सेपरेट होना, डिपार्ट होना है, वलम्मा फसलतिल ईर, तो वो कारवान वहां से डिपार्ट हुआ, निकला वहां से इजिप्ट से, अभी तो वो निकला है वहां से. और इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है, काला, कहा अबूहुम, यानी उनके
ابا ان کے فادر نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا ابھی یہ یہاں سے نکلا ہے کاروان اور جو خبر ابھی لے کر آئے گا کتنے دنوں کے بعد یہاں پر لیکن یہ نکلا اور یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے کہا قال ابوہم انی لا اجد میں مطلب پا رہا ہوں یعنی آئی ایم فائنڈنگ یعنی مجھے محسوس ہو رہا ہے ریح یوسف یوسف کی خوشبو. پہلے جو شرٹ میں بلڈ تھا اب جو شرٹ آ رہا ہے تو نیچرلی اس میں ان کے بدن کے پسینے کی ان کی وہ خوشبو ہوگی جسم کی. تو وہ خوشبو کو اللہ نے ان تک ابھی تو کارواں وہاں سے نکلا ہے سٹارٹ ہوا ہے ان کو کچھ نہیں معلوم ہے. اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ انی لا اجد ریح یوسف یقیناً میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. لولا ان تفندون تو اب کیا ہے جیسے وہ جو سارے مطلب وہی بیٹوں کی جو فیملیز ہے ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں اور بھی تو وہ تمام لوگ جو ہے اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو سب لوگ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے بوڑھا دیکھو سٹیا گیا یا پھر ابھی ان کا تو وہ یہ سب پورا عقل بہت ماری گئی ہے اور یا تو پھر یہ کہ جیسے بہت کریزی ہو گئے ہیں یہ اپنے دکھوں کے اندر. تو یہ سب چیزیں سنتے سنتے وہ بچے بھی سنتے ہیں وہ گھر کے جو بھی ہے مطلب بہویں ہیں یا جو بھی اور بھی ہے تو وہ تمام لوگ سنتے سنتے ان کو بھی عادت ہو گئی کہ جیسے اکثر جو بوڑھے ماں باپ کی مذاق اڑائی جاتی ہے نا جس طرح سے یا اپنے بچوں کے ساتھ مل کے سمجھو کوئی بھی بوڑھے ماں باپ ہے ان کی مذاق اڑاتے ان کی انسلٹ کرتے تو یہ چیز وہاں بھی ہو رہی ہوگی. اسی لیے انہوں نے خود ہی کہا لولا ان تفندون کہ بھائی مجھے مت سمجھنا کہ ابھی میں بوڑھا ہوں سٹیا گیا ہوں یعنی میرے کو خوشبو آ رہی ہے. اور دیکھو ریح اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ اللہ کی روح اللہ یعنی اللہ کی وہ جو بہت ہی سودنگ مرسی اس سے مایوس مت ہونا. تو روح اور ریح اور اب ادھر دیکھو یہ ریح جو ان کو ملی تو اللہ کی یہ ہوئی نا ایسی مرسی اتنی مطلب سودنگ مرسی کہ وہ وہیں پر ہے لیکن ان کو خوشبو آ رہی ہے یوسف کی. اور وہ اتنے جو بوڑھا آدمی صرف آنسو بہا رہا تھا وہ ایسے ایک دم سے خوش ہو گیا کہ ایسا لگ رہا تھا ان کی خوشی کو دیکھ کر کہ جیسے ان کو سچ مچ یوسف علیہ السلام مل گئے ہیں. لیکن برسوں سے سب نے ان کو روتے ہوئے ہی دیکھا ہے. تو اور یہ جو اپنے بچوں کو مہرا بناتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو مہرا بناؤ اپنی کسی سے سمجھو بھائی بہن کے آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے تو ابھی اپنی اولادوں کو بولیں گے اس سے دور رہنا ایسے سلام نہیں کرنا یہ ایسا ہے یہ ویسی ہے. تو ایسے سب چیزیں کرتے ہیں لوگ اور یہی چیز کو دیکھتے دیکھتے وہ لوگ بھی عادی ہو گئے تھے کہ ان کی مذاق اڑانا یا ان کو اس طرح سے انسلٹ کرنا. When the caravan left Egypt, their father said, اب سوچو اللہ ہے جو دونوں طرف دیکھ رہا ہے کہ ایک طرف سے وہ کاروان یہاں سے نکلا ابھی اس کو آنے میں بہت دن ہے اور کنعان کے اندر ایک ہٹ ایک جھوپڑی کے اندر بیٹھ کے یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ کہہ رہے their father said, I do indeed sense the presence of Yusuf. Nay, think me not a dotard یعنی کوئی بوڑھا یا سٹیا ہوا. اس کی جو نوٹ ہے 1770 literally I feel the scent or the air or the atmosphere or the breath of Yusuf علیہ السلام. یعنی وہ خوشبو بھی ہو سکتی ہے ہوا میں وہاں سے جو وہ نکلے ویسی شرٹ لے کے تو شرٹ کو چھوتی ہوئی جو ہوا ہے وہ آئی ان کے پاس. تو یہ کرنے والا اللہ ہے یا ان کی سانسوں کی خوشبو جو وہ یوسف کی خوشبو سے تو نیچرلی مانوس ہوں گے نا. جیسے کہ کبھی کسی کا بچہ کوئی دور جائے اور پھر سمجھو وہ پڑھنے کے لیے دور چلا گیا یا کوئی کام کے لیے دور چلا گیا اور جب سمجھو کہ اس کی ماں یا تو اس کا کلوزٹ صاف کرے اور ایک دم سے اس کا شرٹ نکلے تو وہ کیسے اس کو منہ پہ رکھ کے چومیں گے کریں گے پیار کریں گے. تو وہ خوشبو جو ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہی ہے. تو یہاں پر ان کو اس طرح کی جو خوشبو ہے فور ریح has all these significations یعنی ریح کا مطلب ہے یہ تمام چیزیں ہو گئی. دا ایٹماسفیئر بھی ہو گیا, دا بریتھ آف یوسف بھی ہو گیا, دا سینٹ بھی ہو گیا.
اور وی مائٹ ٹرانسلیٹ آئی فیل دا پریزنس آف یوسف ان دا ایئر، یعنی کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے کہ یوسف موجود ہے، ہوا میں یوسف کی موجودگی کا مجھے احساس ہو رہا ہے. When a long lost friend is about to be found or heard of, many people have a sort of presentiment of it. یعنی کہ اس کے بارے میں، یعنی کہ جیسے ایک ہوتا نا ایک پریمونیشن بولتے، جو یا سمجھو ایک طرح سے ایک جیسے اس کا جو واقعہ ابھی ہوا نہیں ہے اس کا ہونے کی پہلے ہی تم کو احساس ہو جائے، جس کو کہتے ہیں کہ مطلب دور اندیشی بولتے ہیں نا جیسے، تو ویسے ہی یہ بھی ایک اندیشہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایسا مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے، کیوں ایسا. تو یہ ہے وہ چیز کہ کسی یہ ہوتا ہے دنیا میں آج بھی ہوتا ہے، وچ دے کال ٹیلیپیتھی. اس کو ٹیلیپیتھی بھی بولتے ہیں کہ وہی یعنی ٹیلیپیتھی وہی جو دماغ سے تعلق رکھتی بات، دماغ سے ذہنی، جس کو کہتے ہیں ذہنی تعلق. ان یعقوب علیہ السلام کیس اٹ واز مور ڈیفینیٹ. یہاں تو بالکل بہت ڈیفینیٹ ہے یہ بات. ہی ہیڈ آلویز ہیڈ فیتھ دیٹ یوسف علیہ السلام واز لیونگ اینڈ دیٹ ہز ڈریم وڈ بی ریئلائزڈ، کیونکہ وہ خود نبی تھے اور انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب اگر ابھی تک سچا ہوا نہیں ہے تو یعنی اس خواب کا سچا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ نے دکھایا ہے ان کو خواب، تو وہ اس چیز کے اوپر آمدہ تھے کہ نہیں یوسف زندہ ہے. Now that faith was proved true by his own sons. یعنی اب انہی کے بیٹے جو ہے وہی تو آئیں گے نا خبر لے کے، تو ان کا وہ ایمان جو ہے وہ سچا ثابت ہوا. They had been undutiful and hard. یعنی وہ بیٹے جو تھے جو باپ کی طرف سے بالکل بے پرواہ اور کوئی بھی اپنے فرائض پورے نہیں کرتے تھے اور بہت سخت تھے، یعنی ڈانٹنا ڈپٹنا وہ تو ہوتا ہے دنیا کے اندر. بوڑھے ماں باپوں کو اکثر لوگ ڈانٹتے ڈپٹتے یا پھر اس طرح سے، اور یا پھر اگنورینٹ، اور اس سے یا تو بے پرواہ رہتے کہ چھوڑو اس کا بوڑھے کا کیا ہے، کچھ نہیں، اپنا سب کھاؤ پیو مزے کرو. The circumstances had converged to prove it to them by ocular demonstration. حالات جو ہے اس نے ان کو ثابت کر دیا، ان کے سامنے آ گئی، ان کی نگاہوں کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ڈیمونسٹریشن جو ہوا کہ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے تھے کھڑے، جیسے بولتے نا آنکھوں دیکھا، اوکیولر. یعقوب سول واز مور سینسٹیو. یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کی روح، ان کا نفس بہت ہی سینسٹیو تھا، بہت ہی حساس تھے وہ. No wonder he knew already before the news was actually brought to him. یعنی ابھی تو ان کے پاس خبر آئی نہیں ہے اور انہیں پتا بھی چل گیا. سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے. آیت نمبر 95. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. اب یہ جو قالو ہے تو یہ یعنی they said. قالو انہوں نے کہا. وہ انہوں کون ہے، کون لوگ ہیں وہ they said. وہ دے وہ لوگ ہیں جو بھی وہاں پر ان لڑکوں کی جو تھے ابھی بڑے بہت ہو گئے، جبھی بڑے تھے ان لوگ تو اب تو اور بڑے ہو گئے، تو اب ان کی جو بیویاں بچے جو بچے بڑے ٹینیجر ہو گئے ہوں گے، تو ایسے تمام جو ہے وہ لوگ اب یہ ہے، تو وہ لوگ کہہ رہے ان کو تاللہ اللہ کی قسم، انکا لفی یعنی یقیناً تم ہو، انکا انا مینس ضرور، یقیناً، اور لفی کے اندر جو لا ہے وہ بھی بتا رہا ہے سرٹنٹی کے ساتھ، یعنی لوگ نے دو سرٹنٹی لگا کے بولتے انکا لفی ضلالک القدیم. تم تو ضلال یعنی کیا ہے، وہی نا کہ مطلب بھٹکا ہوا پن یا جو بھی یعنی گمراہی، کنفیوژن. تو ضلالک القدیم، قدیم کا مطلب ہے بہت ہی پرانی، اینشینٹ. تم تو اپنی پرانی جو تمہاری تھی نا، جو تم بھٹکے ہوئے ہو نا یہ یوسف کو لے کر، تو تم ابھی اس کے اندر ہی مطلب ابھی تم اسی کے اندر ہو. تو ان لوگ نے قسم کھا کے یہ بات بولی تاللہ. They said, by Allah, truly you are in your old wandering illusion. یعنی تمہارا دماغ جو ہے بوڑھے کا جو بھٹک رہا ہے اور
وہ زلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھٹکا ہوا ہے، پرانی تمہاری پرانی جو یوسف کو لے کر جو پرانی باتیں ہیں اسی میں تم ابھی تک اسی کے اندر ہو، تم اس سے باہر ہی نہیں نکلے. اس کی بھی نوٹ ہے 1771. They must be the people around him before the brothers actually arrived. یعنی بھائیوں کے ابھی آنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے نا. تو وہ لوگ جو وہاں پر تھے، ان کے پورے خاندان کے تمام بچے جو بڑے ہو گئے تھوڑے، بیویاں وغیرہ سب، وہ سب کے سب وہ یہ کہہ رہے ہیں. These same brothers had sedulously cultivated the calumny that their father was an old dotard. یعنی یہ ان لوگ نے خود ہی کر دیا تھا، ان بھائیوں نے، کہ ایک بوڑھا ہے، یہ ضعیف ہے، یہ اس کا دماغ بھٹکا ہوا ہے. تو سب کے دماغ میں یہ بات بھر گئی. ابھی جیسے ایک بچہ ہے، سمجھو ایک بچہ ہے، اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی اس کا باپ ابھی فون پہ کسی کو چلا رہا ہے، کچھ بول رہا ہے، تو اب جب وہ بھی فون اٹھا کے بات کرے گا تھوڑا بڑا ہو کے، تو وہ وہی اسٹائل کاپی کرے گا بغیر کسی کے سکھائے. کسی نے سکھایا نہیں ہے، اس نے خود ماں باپ کو سب کرتے ہوئے دیکھ کے سیکھا ہے. اینڈ ایوری بڈی اراؤنڈ بلیوڈ اٹ، اور سب کے سب یہی ایسا ہی بلیو کرتے تھے کہ یہ اسی طرح سے. Thus lies die hard once they get a start. یعنی جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی مشکل سے ہی جاتا ہے. ایک بار بندہ جھوٹ پہ آمدہ ہو جائے، جھوٹ بولنے پہ، پھر وہ جھوٹ کے اوپر ہی لگا رہتا ہے، اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. وہی ہے کہ lies die hard.